بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سبھی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کا واقعہ حضرت یحییٰ بن بسطام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت شعانہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے اور ان کے رونے چلانے کو سنتے۔ میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، کسی وقت تنہائی میں ان کے پاس جا کر سمجھائیں گے کہ اس رونے میں کچھ کمی کر دیں۔ میرے ساتھی نے کہا، اچھا جیسے تمہاری رائے ہو۔ ہم ان کے پاس تنہائی میں گئے اور ان سے جا کر کہا، اگر تم اس رونے کو کچھ کم کر دو اور اپنی جان پر ترس کھاؤ تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ بدن میں کچھ طاقت رہے گی، دیر تک اس سے کام لے سکو گی۔ وہ یہ سن کر رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ میری تو یہ تمنا ہے میں اتنا روں کہ آنکھوں میں آنسو نہ رہیں، پھر خون کے آنسوؤں سے رونا شروع کر دوں، یہاں تک کہ میرے بدن کا سارا خون آنکھوں سے نکلے، ایک بھی قطرہ خون کا نہ رہے۔ اور کہنے لگیں کہ مجھے رونا کہاں آتا ہے، مجھے رونا کہاں آتا ہے۔ بار بار اسی لفظ کو دہراتی رہیں کہ مجھے رونا کہاں آتا ہے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئیں۔ محمد بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک عبادت گزار عورت نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہونے کو جا رہی ہوں۔ وہاں دیکھا کہ سارے آدمی جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیا بات ہے، یہ سب کے سب دروازے پر کیوں جمع ہو گئے؟ کسی نے بتایا کہ ایک عورت آ رہی ہیں جن کے آنے کی وجہ سے جنت کو سجایا گیا ہے، یہ سب ان کے استقبال کے واسطے باہر آ گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ عورت کون ہے؟ کہنے لگے کہ ایکا کی رہنے والی ایک سیاہ فام بادی ہیں جن کا نام شعانہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم وہ تو میری بہن ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ شعانہ رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایت عمدہ خوشنما اصیل اونٹنی پر بیٹھی ہوا میں اڑی آ رہی ہیں۔ میں نے ان کو آواز دی کہ میری بہن، تمہیں اپنا اور میرا تعلق معلوم ہے، اپنے رب سے دعا کر دو کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ کر دیں۔ وہ یہ سن کر ہنس پڑیں اور کہنے لگیں، ابھی تمہارے آنے کا وقت نہیں آیا، لیکن میری دو باتیں یاد رکھنا، آخرت کے غم کو اپنے ساتھ چمٹا لو اور اللہ تعالیٰ کی محبت اپنی ہر خواہش پر غالب کر دو، اور اس کی پرواہ نہ کرو کہ موت کب آئے گی، یعنی ہر وقت اس کے لیے تیار رہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے نفس کی نگہداشت کرنے والا ہے تو تیرے لیے ضروری ہے کہ ان کے احوال کو غور و فکر کی نگاہ سے دیکھے، تاکہ تیری طبیعت میں نشاط بڑھے اور محنت کی تجھے حرص پیدا ہو، اور اپنے زمانے کے آدمیوں کے احوال دیکھنے سے احتراز کر کہ ان میں سے اکثر ایسے ملیں گے کہ اگر تو ان کا اتباع کرے گا تو تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔